نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہم پر لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، حمد و صلوات کے بعد آج ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے آج کے حالات اور ان ایام اور ان حالات میں جو ہماری کیفیت ہے ہم لوگوں کی نفسیاتی طور پر، کہ آج کا نوجوان ہو یا اور عام آدمی، ایک بات مشاہدے میں برابر آتی ہے کہ لوگ دنیا میں اس قدر مشغول ہیں اور دنیا کی خاطر ایسے پریشان اور بدحواس نظر آتے ہیں کہ جیسے ان کے پاس دین نے، اسلام نے، یا تو ایسے لگتا ہے کہ کسی دین اور مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں جو ان کی رہنمائی کرے، یا یہ کہ ان کا اعتقاد، ہمارا اعتقاد اس قدر کمزور ہو گیا ہے اور ذہنی دیوالیہ پن کے ہم شکار ہو گئے ہیں کہ کہیں یہ دین ہی، یہ اسلامی شعائر ہی اور دین پہ چلنا ہی تو ایسا نہیں ہے جو ہمارے معاشی معاملات کو کمزور سے کمزور تر کرتا جا رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اس طرح کی سوچ ہے، دین سے دوری اور دین
کی جانکاری نہ ہوتے ہوئے اگر وہ بدحواشی ہے تو اب تو کسی قدر گنجائش باقی بچتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اگر یہ سوچے کہ دین ہی تو نہیں ہمارے معاشی ترقی میں اور معاشی خوشحالی میں آڑے آ رہا ہے، تو پھر ان کو ڈاکٹروں کے چکر لگانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آج کا ہمارا نوجوان اور ہمارے اکثر لوگ ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کے تھک جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں ڈپریشن کی بیماری ہے، نفسیاتی طور پہ وہ بیمار ہیں، لیکن وہ گہرائی کے ساتھ غور و فکر نہیں کرتے کہ دین سے دوری، دین سے لگاؤ نہ رکھنا اور دین کے احکامات کو نہ جاننا انہیں ڈاکٹروں تک پہنچاتا ہے۔ وہ دنیا کے چکا چوندھ میں اور دنیا کے پیچھے دوڑتے ہوئے تھکتے ہیں، ہارتے ہیں، ہانف جاتے ہیں اور پھر نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے۔ یہ دنیا اور اس سے متعلق اور آخرت کون سی ایسی چیز ہے جس کا علاج دین میں آپ کو نہیں ملتا؟ آپ ڈاکٹروں کے پاس کیوں بھاگ کر کے جاتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، دنیا آخرت کی بہبودی تو اسلام سکھاتا ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے، علامہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا یہی ہوا کرتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا کرتے تھے وہ دعا یہ ہوتی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ ہے۔ دنیا آخرت کی بھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اللہ سے، اور وہی راستہ اور وہی طریقہ امت کو سکھا کر کے گئے ہیں کہ دنیا آخرت کی سرخروئی کیسے ہوگی، اس کی بھلائی تمہیں کیسے حاصل ہوگی۔ یہ فارمولہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کو نہ اختیار کر کے ہم دین سے دوری بنا کر کے ڈاکٹروں سے قربت حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹروں کا مشورہ لیتے ہیں، ان کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کا ڈپریشن، آپ کی نفسیاتی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، وہ تو خود بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیماری کا علاج آپ کی شریعت میں موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بڑا ٹاپک ہے، 2 خطبوں میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ آج کچھ نکات پر، کچھ چیزوں پہ بات ہوگی کہ کن امور کو، کن چیزوں کو ہم اپنائیں اپنی زندگی میں کہ ہم سرخرو ہو سکیں، اور یہ جو ذہن پر ہمارے پردہ پڑا ہے کہ رزق ہمیں نہیں ملتا،
اور دینی تعلیمات تو کہیں دیوار تو نہیں بنے ہوئے ہیں ہمارے اور رزق کے بیچ میں، وہ پردہ ہٹائیے۔ سب سے پہلی چیز شریعت نے جس کی رہنمائی کی ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ استغفار کی طرف توجہ کریں اور اس کو اپنا مشغلہ بنائیں۔ یقین مانو ہر بیماری، ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی اور خوشحالی آپ کا مقدر بنے گی۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو میں نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ سے استغفار کرو، اور وہ اللہ رب العالمین غفار ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ اب اس کی وجہ بتاتے ہیں، مطلب جب استغفار کرو گے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تمہارے اوپر بادلوں کو بھیج دے گا۔ یرسل السماء علیکم، برابر مسلسل بارش ہوگی، اور بارش جب ہوتی ہے یہ خوشحالی کی علامت ہوتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آسمان سے خیر برسائے گا، بارش ہوگی اور تمہارے مال اور تمہارے اولاد میں اضافہ کرے گا اللہ رب العالمین۔ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات ہرا بھرا کر دے گا اور نہریں بہا دے گا۔ یہ استغفار کا فائدہ جو ہے قرآن میں اللہ رب العالمین بتاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبانی انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو یہ کام کر لو، یہ وظیفہ، ساری خوشحالی آ جائے گی، اور یہ نحوست اور یہ جو تمہاری سوچ بنی ہوئی ہے تنگ دستی والی، یہ سب دور ہو جائے گا۔ اللہ سے استغفار، توبہ استغفار کر کے تو دیکھو، صرف علماء لکھتے ہیں کہ صرف الفاظ نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، صوفیہ کی طرح سے بہت سے صوفی فٹافٹ اپنا کرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح کا نہیں۔ دل سے جڑو اللہ سے، دل سے توبہ استغفار کرو، اور اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کتنی بھلائیاں آپ کو نصیب کرے گا، کتنی بھلائیاں نصیب کرے گا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرطبی میں ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ربیع بن صبیح سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تابعی ہیں امام بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس 4 طرح کے لوگ آئے اور چاروں کی 4 پریشانیاں تھیں۔ ایک نے کہا کہ خشک سالی ہے، قحط ہے، کوئی طریقہ بتائیے امام صاحب۔ دوسرا آیا، کہا کہ تنگ دستی ہے، ہاتھ اور جیب خالی ہے، کچھ ہے نہیں، بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا آیا، کہا ہمارے باغات سوکھ رہے ہیں۔ 4 پریشانیاں۔ میں نے کہا نا کہ ذرا اسلامی نسخوں پر عمل کر کے تو ہم لوگ دیکھیں، 4 پریشانیاں ہیں، اور چاروں کو امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ربیع بن صبیح نے کہا کہ امام صاحب آپ کے پاس تو 4 پریشانیاں لے کر کے آئے، لوگ 4، مشکلات 4، اور آپ نے جو ہے فارمولہ 1 بتلایا۔ آپ نے کہا استغفار کرو، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی چاروں کی۔ تو کہا کہ ایسے تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں،
دیکھو میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا, کہا کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے, نوح علیہ السلام کی زبانی ان کے قوم سے کہلوایا تھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ سے استغفار کرو, اللہ سے گڑ گڑاؤ رو, توبہ کرو, وہ توبہ قبول کرنے والا, وہ استغفار کرنے والا ہے, مغفرت کرنے والا ہے, غفار ہے. اور اس کے بعد اللہ نے بتلایا ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرے گا اور بچے بھی دے گا, مال بھی دے گا, خوشحالی آئے گی, باغات لالہانے لگیں گے, نہریں جاری ہو جائیں گی. یہ تو اللہ نے کہا ہے, یہ نسخہ میرا نہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے نسخہ بتلایا ہے. تو نسخے ہمارے قرآن میں, ہماری حدیثوں میں موجود ہیں, لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. حیران و پریشان ہو کر کے آج گھومتا ہے اور طرح طرح کے کام, ترول جلول کاموں میں ہمارا یہ مسلمان. دنیا والوں کو چھوڑ دیجئے, دنیا والے کیا کرتے ہیں جن کے پاس صحیح رہنمائی موجود نہیں ہے اور ہمارے جیسا صحیح منہج اور صحیح راستہ نہیں ہے, وہ حیران و پریشان ہوں. بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ خیر امت, یہ امت مسلمہ, یہ حیران پریشان ہو, یہ اپنے مسائل کو لے کر کے اپنے دین میں, اپنے قرآن, اپنی حدیثوں میں نہ اس کا حل تلاش کر کے وہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے اپنا چیک اپ کراتا ہے, وہاں سے گولیاں لا کے کھاتا ہے. ان گولیوں سے آپ کا ٹینشن یہ دور ہونے والا نہیں ہے. لوٹو دین کی طرف, لوٹو قرآن کی طرف, لوٹو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آپ کو ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں بتلایا ہے کہ, اور مثالیں دے چکی ہیں اسی مسجد میں, انہی خطبوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا, عیب دار تھا, کہا کہ اس کو کون لے گا 1 درہم میں. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر صحیح سالم بھی ہوتا, زندہ ہوتا, ابھی تو مر گیا, اس کو پیسہ دے کر کے کون لے گا؟ اور پھر اس کو تو عیب ہے, اس کنکٹا ہے, اس کو ایسے ہی زندہ ہوتا تو کوئی نہیں لیتا پیسہ دے کر کے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ سمجھ لو اللہ کی قسم, دنیا کی حقیقت اللہ کے ہاں اس سے بھی کمتر ہے. یہ جو جس کو بغیر پیسے کے لینا نہیں چاہتے تم لوگ, اس سے گئی گزری دنیا ہے اللہ کے ہاں. تو اس دنیا کی حقیقت کے ہم نہیں جانتے, ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے شریعت سے سیکھا نہیں. پھر اس دنیا کے لیے یہ بھاگ دوڑ کیوں, یہ بیماریاں پالنے کی ضرورت کیوں پڑی, ڈاکٹروں کے پاس جانے کی نوبت کیوں آئی؟ اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لیتے اور دنیا کی شرعی جو حیثیت ہے, وقات ہے اللہ کے نزدیک, اگر یہ ہم جان لیے ہوتے تو بیمار نہ ہوتے, ذہنی بیمار نہ ہوتے. لیکن نہیں, ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. تمام اول جلول اور کتنے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں جس سے آسودگی نہیں ہوگی. ابھی آگے بات حدیثوں میں آئے گی کہ آسودگی اس سے نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین اول جلول کاموں میں آپ کو لگا دے گا, لیکن آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آئے گا, خوشحالی آپ کا مقدر نہیں بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دین سے دوری ہے, دین سے ہم لوگ رہنمائی نہیں حاصل کرتے, دین سے ہم لوگ روشنی نہیں لیتے. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری بات, دوسری چیز, دلائل بہت ہیں, لیکن ایک ایک کر کے ایک دلیلیں لیتا ہوں اور شاید 3 4 5 پوائنٹ پر بات ہو سکے. سب سارے 10 پوائنٹ اور 10 چیزیں ہم نے اکٹھا کی ہیں آج کے خطبے کے لیے کہ ان سے فراوانی ہوگی, ان سے
رزق کا تالا کھلے گا، اور ان میں سے کچھ کو آج بیان کروں گا، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں باقی چیزوں کا ذکر ہوگا۔ دوسری چیز جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، خوشحالی آئے گی، وہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ وہ اللہ کا تقویٰ ہے جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین خوشحالی کے دروازے کھول دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آپ اپنا تعین کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دیکھو جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ یجعل لہ مخرجا، راستہ مخرج اللہ رب العالمین بنائے گا اس کے لیے۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا نا کہ وہ خود بھی تصور نہیں کرے گا، وہ سوچ نہیں پائے گا کہ کہاں سے روزی ہمیں مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تقویٰ اختیار کر کے دیکھو، اللہ سے ڈر کر کے دیکھو، اللہ کی منہیات سے جو منع کیا اس سے رک کر کے، اور جو کرنے کا حکم دیا اس کو کر کے دیکھو، یہی تو تقویٰ ہے۔ یہی تقویٰ ہے کہ جو حکم دیا ہے شریعت نے وہ چھوٹے نہ، اور جس سے روکا ہے اس وہ سرزد نہ ہو، یہی تو تقویٰ ہے۔ یہ کر کے دیکھو، اللہ سے ڈر کر کے دیکھو، اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر قریب بستی والے اللہ سے ڈریں تو دیکھو ہم ان کے اوپر برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ کہاں سے؟ آسمان اور زمین سے۔ زمین اور آسمان سے اگر وہ بستی والے ہم سے ڈر کے دیکھیں، ہمارا تقویٰ اختیار کر کے دیکھیں، تو ہم آسمان و زمینوں سے وہ دروازے کھول دیں گے برکت کے ان کے لیے کہ خوشحالی ہوگی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن جب وہ جھٹلاتے ہیں ہمیں، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ڈرنے کے بجائے جب انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا، انکار کرنا شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، تو ہم نے فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ تنگ دستی، یہ حیرانی اور پریشانی، یہ ڈپریشن اسی نتیجے میں اللہ کہتا ہے کہ جب تقویٰ سے دور ہوتے ہیں، جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، دل میں بات آ جاتی ہے کہیں کہ یہ شریعت پر ہم چلتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں، تو کہیں شریعت ہی تو حائل نہیں ہو جاتی ہمارے ترقی کے راستے میں، دین کی وجہ سے تو ہم نہیں پیچھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب یہ ذہن میں پالنا شروع کرتے ہیں اور اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور ایسی پکڑتے ہیں کہ پھر ان کو کچھ دکھتا نہیں ہے ڈاکٹر کے یہاں بھاگنے کے علاوہ، پھر جا کے ڈاکٹر کے یہاں چیک کراتے رہو۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لیکن انہی کے جھٹلانے کے نتیجے میں ہم نے یہ سب کیا ہے، ان کو جو سزا ملی ہے۔ تو یہ دوسری چیز تھی، پہلی چیز استغفار، دوسرا تقویٰ۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے دیکھیں، ہم لوگ راستے کھلیں گے، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسری چیز، تیسرا نقطہ ہے التوکل علی اللہ۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، اللہ پر توکل کر کے دیکھو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ڈپریشن، ہماری پریشانی، ہماری بدحواسی کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، ہم قارون کی طرح سے ہو گئے۔ قارون نے تو یہی کہا تھا جب وہاں کے کچھ لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے سمجھانا شروع کیا کہ اتنا تکبر اور اس طرح کا وہ ٹھیک نہیں ہے، تم اچھا یہ کام کر ڈالو، غریبوں پہ خرچہ کر ڈالو، مال دیا اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ تو کہا تھا کہ بھئی یہ مال تو ہم نے اپنی صلاحیت، اپنی عقل اور اپنے بزنس کی صلاحیتوں کی وجہ سے ہم نے کمایا ہے، اللہ نے کیا، اللہ کا کیا اس میں دخل ہے، یہ ہماری اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، قارون نے کہا تھا۔
تو کیا ہم لوگ توکل چھوڑ کر کے اپنے آپ کو قارون سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری اپنی جو ہے صلاحیتوں کی وجہ سے ہمیں مل رہا ہے؟ یقین رکھو کہ اللہ سے توکل اگر ہٹا تو ساری پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سے توکل ہٹاؤ نہیں۔ ایک حدیث سنیے اور اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم لوگ اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اس کا حق ہے، کما حقہ، اللہ پہ توکل کر کے دیکھو، لا رزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں رزق ایسے دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو، چڑیوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین، کیا پرندوں نے بھی بزنس کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی صلاحیتوں کا کھاتی ہیں چڑیاں؟ وہ تو ان کے پاس کوئی خزانہ نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کہیں کچھ جمع کر کے تو نہیں رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف لوٹو، توکل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر دیکھو جیسے چڑیوں کا اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے ویسے تمہیں بھی روزی دیا جائے گا۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، چڑیوں کو روزی کیسے دیتا ہے اللہ رب العالمین؟ رات میں اپنے گھونسلے میں ہوتی ہیں، اور جو چگا ہوتا ہے دن میں وہ پیٹ میں ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ خالی ہو جاتا ہے، صبح جب اڑتی ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان کیا کہ چڑیوں کو جیسے اللہ روزی دیتا ہے ویسے تمہیں بھی دے گا، لیکن توکل کر کے اللہ پہ دیکھو۔ وہ صبح خالی پیٹ جاتی ہیں چڑیاں، اور جب شام کو لوٹتی ہیں تو تروح بطانن، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ پھلا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا پیٹ۔ یہ اللہ رب العالمین پر بھروسے کا نتیجہ ہے۔ تو جیسے اللہ ان کو کھلاتا ہے ویسے تمہیں بھی کھلائے گا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کچھ ناسمجھ لوگ بھی ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، صوفی کامچور ہوتے ہیں، انہیں کام نہ کرنا پڑے، اس حدیث کو لے کر کے انہوں نے بہت بڑا جو ہے اشکال پیدا کیا ہے کہ ہم بھی بیٹھے رہیں گے اللہ اللہ کریں گے، وہ ٹھیک سے اللہ اللہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب صوفی لوگ وہ بدنما داغ ہیں اس امت پہ۔ تو انہوں نے اشکال پیدا کیا کہ جیسے پرندوں کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے ویسے ہم کو بھی کھلائے پلائے گا، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، بیٹھے رہو اپنے آستانوں میں بیٹھے رہو۔ تو اسی حدیث میں انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے، اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغدو خماسن و تروح بطانا، صبح صبح نکلتی ہیں وہ اپنے گھونسلے سے، کہاں؟ روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں صبح صبح نکلتی ہیں۔ ان صوفیوں کی طرح سے آستانوں میں بیٹھ کر کے وہ جو ہے روزی نہیں وہی تلاش کرتی ہیں گھونسلے میں۔ یہی جواب ہے کہ صبح نکلتی ہیں روزی کی تلاش میں، اور جب لوٹتی ہیں حرکت کر کے تب ان کا پیٹ بھرا رہتا ہے۔ صوفیوں کو جواب مل گیا اس حدیث سے، لیکن ان کی سمجھ نہیں ہے دین کی، اس لیے اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بات رہی، یہ ایک حدیث اس مسئلے میں بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پریشانیوں سے کیسے نجات پائیں گے، اور رزق کا دروازہ اور رزق کا تالا کیسے کھلے گا۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو، اور بغیر وقت نکالے ہوئے حیران پریشان ہو کر کے آپ کہیں بازاروں کے
کہیں کھیتوں کے کہیں چوراہوں کی زینت بنے رہیں گے تو یقین مانو حیرانی اور پریشانی آپ کا مقدر بنے گی، آپ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو میری عبادت کے لیے، املؤ صدرک غنن واشد فقرک، میں تم ہماری عبادت کر کے دیکھو، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے جن عبادتوں کا اس کو کر کے دیکھو۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میری عبادت کر کے دیکھو ابن آدم، اے انسانوں، ہم تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو مالداری سے بھر دیں گے اور تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، محتاجی کو۔ ان لم تفعل، اگر ایسا نہیں کرو گے تم، ملأت یدک شغلا ولم اشد فقرک۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے سخت جو ہے بیانی سے کام لیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس ہماری عبادت کے لیے وقت نہیں ہوگا، تو یقین سن لو کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو کام تو دیں گے، تمام طرح کے کام تمہارے حصے میں آئیں گے، لیکن تمہاری جیب خالی ہوگی، کام کرتے رہو، ولم اشد فقرک، لیکن تمہاری محتاجی میں ختم نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم نے ہماری عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، ہماری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تو کرتے رہو، ہزاروں سینکڑوں کام تمہیں ملے گا، میں اس میں مشغول رکھوں گا، لیکن محتاجی دور نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، اس طرح کی اور حدیثیں اس باب میں ہیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو۔ ساری پریشانیوں کا راز ڈھونڈنے پر اسی شریعت میں ملتا ہے۔ چوتھی اور پانچویں اور آخری چیز، حج اور عمرہ کرو۔ حج اور عمرے سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کشادگی آتی ہے، محتاجی دور ہوتی ہے۔ ایک روایت سنیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کے درمیان مطابقت کرو، ایک کے بعد دیگرے دوسرا کرو، اس لیے فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ صرف فقر و محتاجی کو صرف نہیں دور کرتے ہیں حج و عمرہ، بلکہ گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ فقر کو، محتاجی کو اور گناہ کو ایسے ہی صاف کرتے ہیں، ایسے ختم کر دیتے ہیں، کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، جیسے سونے چاندی اور لوہے کے گندگیوں کو بھٹی دور کرتی ہے، پگھلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ جو صحیح چیز ہوتا ہے، جو صحیح مال ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جو کچرا ہوتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے بھٹی۔ ویسے ہی حج اور عمرے کی بات ہے، اس سے تمہاری محتاجی بھی ختم ہوگی، تمہارے گناہ بھی ختم ہوں گے، اور تم خوشحال ہوگے، انشراح صدر ہوگا، تمہارا سینہ کھل جائے گا، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی چند ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ شریعت اسلامیہ کے اصول ہیں۔ آج تو صرف 5 نکات بیان کیے گئے ہیں، آئندہ خطبے میں بھی اس طرح کے 5 اور نکات ہیں، جن میں صلہ رحمی ہے وغیرہ وغیرہ، طلبہ پہ خرچ کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ 5 چیزیں، 10 چیزوں کا احاطہ ہم نے آج کیا تھا آج کے خطبے کے لیے، لیکن وقت کم ہوتا ہے، آئندہ خطبے میں باقی چیزیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو کہ کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا اور آج کا وقت میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں، بدحواس ہیں، اور کام تو کرتے ہیں، دن بھر پریشان رہتے ہیں، لیکن ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں شریعت کے ان اصول سے اور شریعت کے جو یہ قاعدے و قانون ہیں جن سے ہمیں خوشحالی ملنی ہے، جن سے ہمارا انشراح صدر ہوگا، سینہ کھلے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے، خوشحالی بھی آئے گی، روزی کے تالے کھلیں گے، یہ چابیاں ہیں۔ ان چابیوں کو ہم کہیں اپنی صلاحیتوں میں تو نہیں ڈھونڈتے، قارون کی طرح سے تو نہیں ہو گئے، حامان کی طرح سے تو نہیں ہو گئے، اور دنیا کی بڑی آبادی جو بڑی بد نصیب ہے ان کی طرح سے بھی تو ہم نہیں ہو گئے کہ اول جلول چیزوں میں ہم روزی تلاش کرتے ہیں، وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لوٹو قرآن و حدیث کی طرف، اپنی دین کی طرف۔ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آج کے لوگ اور قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک ان نسخوں کو اور ان اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، ان راستوں پر نہیں چلیں گے جس کو امت کے پہلے لوگ 1400 سال 1450 سال پہلے کر کے جا چکے ہیں۔ وہی نسخہ اپنانا پڑے گا۔ لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ ان پریشانیوں میں آج کے دور میں، مادی دور میں حیران و پریشان ہو کے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ لوٹو اپنے دین کی طرف، اپنے جو ہے وصول کی طرف۔ سارے وصول، ساری رہنمائیاں ہمارے دین میں موجود ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔